اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں۔ ان 5 نشانیوں کو بیان کرنے سے پہلے اب یہ سمجھ لیں، اس روایت کو بیان کیا ہے جناب شیخ طوسی نے، اور شیخ طوسی مکتب تشیع کے بہت ہی عظیم مجتہد اور محدث گزرے ہیں۔ اس بات کا اندازہ لگا لیجیے کہ فقہ جعفریہ میں حدیث کی 4 معتبر کتابیں ہیں: اصول کافی، تہذیب، استبصار، من لا یحضر الفقیہ۔ ان 4 کتابوں میں سے 2 کتابوں کے مصنف جناب شیخ طوسی ہیں، تہذیب اور استبصار کے۔ جناب شیخ طوسی بہت ہی عظیم محدث ہیں، مکتب تشیع کے گزرے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے 11ویں امام سے کہ اس روایت کے مطابق امام نے فرمایا کہ مومن کی 5 ظاہری نشانیاں ہیں۔ ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو دن اور رات میں 51 رکعت نماز ادا کرتا ہو۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ دن اور رات میں جو واجب نمازیں ہیں وہ 17 رکعت ہیں، اور نوافل یومیہ اس کے ساتھ جو مستحب نمازیں ہیں وہ 34 رکعت ہیں۔ اگر 34 رکعت کو 17 رکعت کے ساتھ جمع کیا جائے تو یہ 51 رکعت نماز بنتی ہے۔ لیکن میں یہ جو 34 رکعت نافل یومیہ ہے اس کی ذرا سی تفصیل بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ 34 رکعت کیسے ہیں اور کس طرح بنتی ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر واجب نماز کے ساتھ نافلہ نمازیں ہیں۔ مثلا نماز ظہر سے پہلے 8 رکعت نماز نافلہ ہے۔ یہ 8 رکعت نماز 2 رکعت کر کے 4 نمازیں ادا کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے نماز عصر سے پہلے بھی 8 رکعت نافلہ نماز ہے۔ اسی طرح نماز مغرب کے بعد 4 رکعت نافلہ نماز ہے۔ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز ہے، نیچے بیٹھ کے پڑھنا ہے، مگر یہ 1 رکعت شمار ہوتی ہے۔ اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعت نماز ہے، اور 11 رکعت نماز شب ہے۔ تو اب ان سب نافلہ نمازوں کو، نماز شب اور نماز ظہر اور عصر اور نافل مغرب اور عشاء اور صبح کے جو نوافل ہیں، ان کو جمع کیجئے 34 رکعت نماز بنتی ہے۔ تو ایک مومن کی نشانی امام نے یہ بیان کیا ہے کہ دن اور رات میں صرف 17 رکعت واجب نماز نہیں پڑھنا تو ہے، لیکن صرف 17 رکعت واجب نماز نہ پڑھیں، بلکہ اس کے ساتھ جو نوافل یومیہ ہے وہ بھی ادا کریں۔ یہ امام نے مومن کی پہلی نشانی بیان کی، اور امام نے مومن کی دوسری نشانی بیان کی، کہا مومن وہ ہے کہ جو 40 امام حسین علیہ السلام کے موقع پر زیارت 40 پڑھے۔ 40 امام حسین علیہ السلام 20 صفر کا دن ہے۔ 20 صفر کے دن زیارت 40 سے علماء نے 2 مطلب نکالے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ خود کربلا میں انسان پہنچے اور امام کے روضے کی زیارت کرے، اور جو زیارت 40 زیارات کی کتابوں میں ہیں اس کی تلاوت کرے۔ دوسری تشریح اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کربلا میں موجود نہیں ہے، کربلا نہیں پہنچ سکتا ہے، تو وہ جہاں بھی ہے اپنی جگہ کھڑے ہو کر کربلا کا رخ کریں اور زیارت 40 پڑھیں۔ اور یہ زیارت 40 بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اور اس روایت کے ذیل میں یہ راوی نے بیان کیا ہے کہ میں نے
چھٹے امام سے سوال کیا، مولا اربعین کے موقع پر میں کربلا نہیں جا سکتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ یہ زیارت ہے، تم جہاں کہیں ہو تم یہ زیارت پڑھو، کربلا میں جا کے زیارت پڑھنے کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ اب معلوم ہے کہ اربعین کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 20 صفر کو سب سے پہلے کربلا میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری پہنچے تھے، اور انہوں نے نہر فرات سے غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، بدن پر خوشبو لگائی اور ننگے پاؤں امام کی زیارت پہ پہنچے۔ اربعین کی زیارت کی فضیلت اس طرح ثابت ہے۔ بہرحال ابھی مزید تشریح یہاں پر ہم نہیں کریں گے، زیارت اربعین کے حوالے سے ہم اگلے جملے کی طرف جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ مومن کی جو تیسری نشانی ہے وہ ہے کہ سیدھے ہاتھ پہ انگوٹھی پہننا۔ اب یہ مومن کی نشانی ہے کہ سیدھے ہاتھ پہ، دائیں ہاتھ پہ انگوٹھی پہنے۔ انگوٹھی کے سلسلے میں یہ ہے کہ یوں تو کوئی بھی معدنی پتھر پہنا جا سکتا ہے، مگر عقیق کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، اس روایت کے مطابق اگر کسی شخص کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس شخص کو 1 رکعت نماز کا ثواب 70 رکعت کے برابر ملتا ہے۔ اور دوسری روایت کہتی ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو اور وہ دعا مانگے تو اس کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ تو عقیق کی انگوٹھی کی بہت فضیلت ہے۔ دوسرے جو معدنی پتھر ہے وہ بھی پہن سکتا ہے، مگر فضیلت بہت زیادہ عقیق کے انگوٹھی پہننے کی ہے۔ تو عقیق کی انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں پہننا یہ مومن کی تیسری نشانی ہے۔ اور معصوم نے فرمایا مومن کی چوتھی نشانی خاک پر سجدہ کرنا۔ اب یہ شرعی مسئلہ ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق سجدہ زمین پر ہوتا ہے یا زمین سے اگنے والی وہ چیزیں جو کھانے میں اور پہننے میں استعمال نہیں ہوتی ہیں، جیسے درخت کے پتے ہیں، گھاس ہے، ریت ہے، کنکری ہے، پتھر ہے، اس پر سجدہ جائز ہے۔ کپڑے پر سجدہ نہیں ہے۔ کھانے والی چیز جیسے سیب ہیں، فروٹ ہیں، ان پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ تو زمین پر سجدہ ہے، یہ مومن کی نشانی ہے، مگر علماء نے، مجتہدین نے استحباب قرار دیا ہے، مستحب قرار دیا ہے کہ ایک مومن خاک کربلا پر سجدہ کرے، کہ خاک کربلا پر سجدہ کرنا تاکید ہے اور مستحب ہے، زیادہ فضیلت ہے اور ثواب ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے کربلا کی زمین کو فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ خود سجدہ کرنے میں فضیلت نہیں ہے، کہ شیخ عباس قمی نے مفات الجنان میں لکھا ہے کہ یہ جو کربلا کی خاک ہے اس میں شفا ہے، اپنی بیماریوں کے لیے بطور دوا خاک شفا کو استعمال کر سکتا ہے آدمی، مگر خاک شفا استعمال کرنے کے لیے مجتہدین نے لکھا ہے کہ پانی میں بہت معمولی خاک شفا ڈالیں کہ جو پانی مضاف نہ ہو جائے، اور اس خاک کو پروردگار سے دعا مانگے، پروردگارہ اس خاک شفا کے صدقے میں وسیلے سے مجھے شفا عطا فرمائیں، اور وہ پانی نوش کریں تو پروردگار انشاءاللہ اسے شفا نصیب کرے گا، شفا عنایت کرے گا۔ خاک شفا بھی ہے۔ شیخ عباس قمی نے لکھا اگر کسی کا سب خاک کے شفا ہو تو وہ ہر بلا، پریشانی، مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ خود امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے امام سے سوال کیا، مولا ہمارے کچھ ساتھی، ہمارے کچھ دوست کربلا سے امام حسین کے قبر مبارک سے تربت اٹھاتے ہیں اور بطور شفا استعمال کرتے ہیں، آیا یہ کیسا ہے؟ امام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک سے 40 میل دور تک جو خاک ہے اس میں شفا ہے۔ بہرحال چوتھی نشانی امام نے
مومن کی یہ بیان کی کہ وہ خاک پر سجدہ کرتا ہو، اور امام نے مومن کی 5ویں نشانی بیان کیا کہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بلند آواز ہم بسم اللہ کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں۔ نماز میں 2 نمازیں ایسی ہیں جس میں الحمد اور سورہ کو آہستہ پڑھا جاتا ہے، دل میں پڑھا جاتا ہے، اس کی آواز ظاہر نہیں ہوتی، وہ ہے نماز ظہر اور عصر۔ مگر اس میں بھی مستحب ہے کہ الحمد اور سورہ سے پہلے بسم اللہ بلند آواز سے، اونچی آواز سے پڑھی جائے۔ باقی مغرب و عشاء اور فجر کی نمازیں، وہاں تو الحمد اور سورہ بالجہر پڑھنا ہے، یعنی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، تو وہاں بسم اللہ بھی آواز کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ تو مومن کی 5ویں اور آخری نشانی جو معصوم نے بیان کیا ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھے تو بسم اللہ کو اونچی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، یا بلند آواز سے مراد یہ ہے کہ اس کی آواز ظاہر ہو جائے، وہ اندر ہی اندر نہ پڑھے، صرف بسم اللہ کے۔ باقی جو مسئلہ ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ اگر ظہر و عصر کی پڑھ رہا تو حمد و سورہ آہستہ پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء اور فجر میں الحمد اور سورہ کو اس کو بھی بالجہر پڑھنا ہے، یعنی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے خدایا امام کی اس حدیث کے مطابق ہم سب کو ان نشانیوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔